بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، آج آپ جو ہے سیرت النبی کی 22ویں قسط سماعت فرما رہے ہیں۔ مسلمان رفتہ رفتہ بڑھ رہے تھے، اس سے قریش بہت پریشان اور فکر مند تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا تو ان کے لیے ایک عظیم شان ہے اور ان کی عزت و اقتدار کے لیے کھلا ہوا خطرہ تھا۔ چنانچہ جس نے بھی یہ خبر سنی سر پیٹ کے رہ گیا اور غم و غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ ہر طرف مایوسی پھیل گئی اور ہر طرف بے قراری اور اداسی چھا گئی۔ اب جہاں بھی دو آدمی جمع ہوتے اس کا رونا روتے اور اس پر رنج و غم کا اظہار کرتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، قریش جمع تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑا اور وہی اپنی بے بسی کا رونا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا، بولا، بھائیو، کیا میں جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کروں؟ میرا خیال ہے اس کے سامنے کچھ باتیں رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بات وہ مان لے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ سب نے کہا، ضرور جاؤ، ضرور جاؤ، جا کر اس کو کسی طریقے سے راضی کر لو۔ چنانچہ عتبہ اٹھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بھتیجے، تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے اس سے بھی خوب واقف ہو، مگر تم نے تو بہت بری آواز اٹھائی ہے۔ دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بتر ہو گئی ہے اور سارا نظام درم برم ہو گیا ہے۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں تمہارے سامنے، ہو سکتا ہے کوئی بات دل کو لگ جائے اور تم اپنے یہ کام چھوڑ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں کہیے اور میں خوشی سے سنوں گا۔ عتبہ بولا، بھتیجے، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ سرداری کا شوق ہے تو تمہیں یہ بھی بتا دو، ہم تمہیں سردار بنا لیں گے۔ بادشاہت کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہ ہوگا اور جو تم کہو گے وہی ہوگا، اور اگر آسیب کا اثر ہے اور اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو جاتے ہو تو تم بتاؤ، ہم تمہارا بہترین جگہ علاج کرواتے ہیں، بہترین انتظام کریں گے، اور جب تک اچھے نہیں ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہائیں گے۔ اس طرح عتبہ وہی باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ پھر عتبہ اپنی بات سے فارغ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ذرا سنیے، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ سجدہ کی تلاوت کی۔ عتبہ پوری توجہ سے سنتا رہا اور کئی جگہ تو اس کا دل دہل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور قریش کی طرف لوٹ پڑا، لیکن اب اس کی رائے پہلی جیسی نہیں تھی۔ اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ چنانچہ ساتھیوں کی نظر پڑی تو انہوں نے دور ہی سے کہا، خدا کی قسم، یہ وہ چیز نہیں جو یہاں سے لے کر گیا تھا، یعنی جو غصہ، جو چہرہ، جو جذبہ لے کر گیا تھا وہ یہاں سے واپسی میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ لوگوں نے پہلے ہی دور سے اس کے چہرے کو پڑھ لیا۔ پھر وہ قریب ہوا تو سب نے پوچھا، کہو ابو الولید، کیا رہا؟ ابو الولید بولا، خدا کی قسم، میں نے شاعروں کے قصیدے سنے ہیں، کہانیوں کے بھی کلام سنے ہیں، لیکن یہ چیز ہے ہی اور اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک نہ سنی۔ بھائیو، میری بات مان لو اور جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو عرب پر چھوڑ دو۔ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارے مقصد حاصل ہے، بھائی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ۔ اگر وہ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تو تمہاری عزت ہے، اس کی طاقت تو تمہاری طاقت ہے۔ قریش بولے، ابو ولید، خدا کی قسم، تم بھی اس کے جادو سے بچ نہ سکے۔ عتبہ نے کہا، میں نے جو سمجھا کہہ دیا، اب تمہارا جو دل چاہے کر لینا۔ قریش کسی کو قرآن گنگناتا سن لیتے تو بہت ستاتے اور مذاق اڑاتے، کسی کو نماز پڑھتا دیکھ لیتے تو آواز سے کستے اور خوب کہکا لگاتے، صرف ہٹ دھرمی اور دشمنی کے مارے، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جاننے کا انہیں بہت شوق تھا۔ نیز قرآن کی آیتیں سننا بھی انہیں بہت مرغوب تھا۔ ہاں تو مسلمان ان سے بہت بچتے تھے۔ قرآن پڑھنا ہوتا تو چھپ کر پڑھتے تھے اور کچھ یاد کرنا ہوتا تو ہلکی آواز سے یاد کرتے۔
پھر ایک روز کسی نے کہا قرآن بہت ہلکی آواز سے پڑھا جاتا ہے، قریش نے تو کبھی اسے سنا نہیں، وہ کیا جانے اس کے جمال اور جلال کا عالم، یعنی اتنے ہلکی آواز میں پڑھا جاتا ہے تو لوگ پہچانیں گے کیا؟ جن کو سنایا جا رہا ہے ان کے دل موم کیسے ہوں گے، ان کے دل جو ہے وہ اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب کیسے ہوں گے، اس کی کوئی ہمت کیسے بڑھائیں؟ ہے کوئی جو انہیں جا کر قرآن سنائے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص ساتھی تھے اور بہت پہلے اسلام لا چکے تھے۔ وہ بولے میں جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں تمہارے بارے میں خطرہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہو جس کا وہاں قبیلہ بھی ہو اور مشرک حملہ کریں تو اس کو وہ بچا لے۔ عبداللہ بولے جانے دو، اللہ مجھے بچا لے گا۔ چنانچہ وہ اٹھے اور ٹھیک دوپہر میں خانہ کعبہ آئے۔ قریش بھی اس وقت وہیں جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ پہنچے تو بآواز بلند کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ پھر وہ سورہ رحمان پڑھنے لگے۔ اب لوگ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، ہر ایک دوسرے سے پوچھنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے، کس نے کہا؟ یہ تو شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اب کیا تھا، سارے مشرک ان پر ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا منہ پر تماچے برسانے لگے، مگر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سارا بھی نہ سنا، ذرا بھی پرواہ نہ کی، مار پڑتی رہے اور وہ بلند آواز سے قرآن پڑھتے رہے۔ پھر جی بھر کے جب سنا لیا تو لوٹ کے ساتھیوں میں آئے۔ چہرہ اس وقت بالکل لہو لہان تھا۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہم کو اسی کا تو ڈر تھا۔ وہ بولے خدا کی دشمن آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نہیں نظر آئے، کہو تو کل پھر اسے جا کے سنا دوں۔ یعنی جذبہ وہ ایسا تھا کہ دوبارہ جا کے ان کو سنانا تھا، کیونکہ وہ ایک ان کے چہروں پہ ہار نمودار ہوئی تو اس چیز کو انہوں نے بیان کیا۔ ساتھیوں نے کہا رہنے دو، اتنا کافی ہے، جس چیز سے انہیں چڑ تھی ان کی کانوں میں پڑ چکی۔ اجا ناظرین و سامعین، آج جو ہے یہ قسط میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور یہ قسط آگے میں انشاءاللہ تعالیٰ 23 قسط میں جو ہے ہم اس کو مزید بیان کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو، یہ سیرت النبی کا سلسلہ پسند آ رہا ہے تو بالکل اس چینل کو لائک کیجئے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کر دیجئے گا تاکہ جو بھی نئی قسط آئیں، جو بھی نئی ویڈیو آئے آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.